بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ماعون ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیت یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں کافر و مشرک رہتے تھے، ان کے پاس یتیم آتے تھے مانگنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یتیموں کو، خستہ حال غریبوں کو اپنے دروازے سے دھکا مار کے بھگا دیا کرتے تھے۔ ایک برائی ان کی یہ بھی تھی کہ یہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، مدد تو درکنار، مدد کرنے کی تلقین بھی نہیں کرتے تھے کہ بھائی تم وہاں مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی نہیں، دوسروں کو مدد کرنے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اس بارے میں آیت ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور پوری امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں تم نے ایسا انسان دنیا میں دیکھا ہے جو جزا کو اور سزا کو ٹھکراتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو، اور قیامت کے دن اللہ جو بدلہ دے گا اچھا اور برا جس کے لیے کیا ہوگا اس کو جھٹلاتا ہے، ایسے انسان تم نے دیکھے؟ اللہ کے نبی کو مخاطب کر۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں، آخرت کوئی چیز نہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جس کو جزا پر اور سزا پر یقین نہ ہو، آخرت پر قیامت پر یقین نہ ہو، وہی انسان یتیم کو گھر سے نکال دے گا، یتیم کو دھکے دے دے گا، کیونکہ یہ کام مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ کام کافر کا ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان آخرت پر ایمان لایا ہے، اس کو معلوم ہے جیسا دنیا میں کروں گا اس کا جزا اور سزا کا مجھے معیار آخرت میں لینا پڑے گا، اس لیے مسلمان کا بھی یتیم کو دھکے نہیں دیتا ہے، یہ کام حقیقتاً کافر کا ہی ہے۔ جزا اور سزا، اس کا معنی، اس کا مطلب اور مفہوم میں نے سورہ فاتحہ کے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں بتایا تھا۔ دنیا کی زندگی ایک وقتی اور عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی اور ہمیشہ کی ہے، اور زندگی دنیا کی اس وقت دور ہو سکتی ہے جب انسان کو آخرت کے عقیدے کا یقین ہو، ورنہ مسلمان ہے جس کو یقین ہے کہ بھی آخرت ہے، موت ہے، زندگی ہے، حساب کتاب ہے، لیکن جس کو یقین نہیں ہے وہ دنیا میں کیسی بد زندگی گزارے گا؟ اچھی بھی بری بھی، جانور سے بدتر زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، اس کے سامنے قبر نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت کا ایک منظر ہے، خوفناک حالات ہے، وہ نہیں ہے۔ اسے کافر کبھی بھی جو بھی کرتا ہے کام، اس کا حساب کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے چھوٹنے کے بعد یہاں سے آخرت پہ حساب دینا ہے۔ یہاں پہلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، توحید پر ایمان نہیں لائے، نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ نبیوں کا کام تھا نذیر، ڈرانے کے لیے۔ اے لوگوں، یہ جو دنیا ہے وہ وقتی ہے، اور یہاں سے اصل جانا ہے آخرت میں، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، وہاں تمہاری زندگی کے اچھے اور برے عملوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ ڈرانے کے لیے آتے تھے، اور ڈرانا اس لیے مقصد تھا تاکہ انسان اس زندگی سے پہلے اس زندگی میں اپنی زندگی کو درست کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن بندے کا پیر آگے اور پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ 5 اعمال اور 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔
اس سے عمر کہاں گزاری؟ تم نے زندگی دی تھی 60-70 سال کی، یہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ حساب تو اس کا جواب عمر سے تھا کہ پوری زندگی سمیٹ لی، لیکن اللہ نے ایک چیز کو خاص کیا، پھر جوانی کہاں گزاری؟ عمر میں جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بچپن آ گیا، لیکن جوانی کو خاص قرار دیا اس لیے کہ جو کچھ بھی مستیاں ہوتی ہیں زندگی میں انسان کی، وہ جوانی میں ہوتی ہے۔ بچپن میں نادانی ہے، اعمال نامے نہیں لکھے جاتے، بڑھاپے میں انسان جب عقل اور دماغ کھو بیٹھتا ہے تو پھر برا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یا پھر ایک کونا پکڑ لیتا ہے کہ اب تو زندگی جو باقی ہے اللہ اللہ کر کے کاٹ دو۔ لیکن جوانی کام ہے مستی کا، اللہ یہاں یہ سوال کرے گا کہ تجھے ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کا حساب دے تجھے کہاں گزاری؟ اب ایک قدم پیچھے سوال یہ ہوگا کہ جو بوڑھا ہے، جس کی عمر بڑھاپے کی حالت میں گزر رہی ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا بلائے تو کیا اس کو بھی جوانی کا حساب ہوگا؟ ہاں، وہ بڑھاپا جو بڑھاپے میں آیا ہے وہ جوانی سے گزر کے تو آیا ہے، ایسا تھوڑا کہ بچپن سے اترتا وہ سیدھا بڑھاپے میں چھلانگ مارتی، نہیں، جوانی پھر اس کے بعد بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر بڑھاپا، تو اس کو بھی جواب دینا ہوگا، چاہے 70-80-90 سال 100 سال میں انتقال کر گئے، لیکن جوانی کی جو عمر ہم نے دنیا میں دی تھی اس کا بھی حساب کرو۔ جوانی کا استحصال۔ تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ تمہاری آمدنی کہاں سے تھی؟ انکم کہاں سے تھی؟ کیسا خرید رہے تھے؟ کس طرح کا کما رہے تھے؟ اور کس طرح کا کما کے جمع کر رہے تھے؟ اس کمائی کا حساب دو۔ اور جو کمایا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دو۔ اللہ تیری پکڑ کو بڑی خطرناک۔ 5 چیزوں میں پوری زندگی سمیٹ لی، پوری زندگی۔ اگر عمر کا تقاضا ہو عبادتیں آ گئی، جوانی کا تقاضا رکھے تو گناہ اور مستی آ گئی، مال کی طرف دیکھے تو جوانی جب انسان کی عروج پر آتی ہے اس وقت اس کو کمائی کی فکر ہوتی ہے، اس وقت انسان حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، صحیح اور غلط کو بھول جاتا ہے۔ اللہ پھر سوال کرتے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ اس لیے انسان کو کمانے میں بھی ڈر ڈر کے کمانا چاہیے اور خرچ بھی ڈر ڈر کے کرنا چاہیے۔ اور آخری سوال ہے، جو تم کو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ بہت کٹھن سوال ہے۔ جو تم جانتے تھے، جس میں تمہیں علم تھا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، اس پر کتنا عمل کیا؟ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے اور جانتے ہو کہ غلط ہے، اس کے بعد بھی اس کو کر رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، گناہ ہے، اس کے بعد بھی چوری ہو رہی ہے۔ معلوم ہے کہ رشوت کھانا، رشوت لینا اور رشوت دینا حرام ہے، اس کے بعد بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں کہ جب تجھے علم تھا ان چیزوں کے بارے میں تو پھر بچے کی زندگی نہیں گزاری۔ ایک باپ بیٹے سفر کر رہے تھے، ندی کے کنارے اور نہر کے پاس میں ایک باغ تھا، تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو یہاں کھڑا رہے، میں وہاں جاتا ہوں باغ میں اور وہاں سے پھل توڑ کے آتا ہوں، لیکن کوئی آ جائے تو خالی کہہ دے رہا کوئی آ رہا ہے، نہیں پھولا پھولا پھولا، تب میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی آ رہا ہے، تو مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھے نہیں۔ جیسے باپ اندر گیا باغ میں اور چوری شروع کر دی، چیز لینا شروع کر دی بغیر اجازت کے، تو بیٹا زور سے بولا اور یا ابانا یا ابی یا ابی، یہ میرے ابا، یہ میرے ابا۔ باپ چوکنا ہو گیا اور کہا کہ کل یراک، کہ تم کو کوئی دیکھ رہا ہے، واحد ایک، تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے باپ۔ تو باپ توڑے بغیر دوڑتا ہوا واپس آیا۔ جیسے ہی واپس آیا تو باپ کے سامنے تو کوئی دکھائی نہیں دیا کہ کوئی آ رہا ہے، تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے کوئی آ نہیں رہا ہے، تو کہہ رہا کوئی ایک آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ کہ ابا کوئی آ نہیں رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے اللہ۔
وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے عمل کرتے ہوئے. آپ سوچیے اور تصور کیجیے, باپ نے بیٹے کو ڈوبی پہ لگایا تھا, لیکن بیٹا باپ کو اس جرم اور گناہ سے بچانے کے لیے اس کے دل میں بچپن سے کتنی آخرت کی فکر تھی کہ میرا باپ یہاں تو بچ سکتا ہے, آخرت میں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتا. میں اگر اپنے باپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہوں تو وہی کہ میرے دل میں ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہر ایک کو دیکھتا ہے, اس نے انسان کو نہیں پکارا بلکہ باپ نے کیا, باپ بیٹے نے باپ کو کہا کوئی نہیں دیکھتا لیکن ایک ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. آپ سوچے باپ کی تربیت اور بیٹے کے دل میں آخرت کی فکر. ایک بہلول تھے, آپ نے سنا ہوگا, بہلول گلی سے جا رہے ہوں گے, بچہ آ گیا, رو رہا ہے بیٹا بیٹا, دوسرے بچے کھیل رہے ہیں. پاس میں جا کے اس بچے سے کہا تو کیوں رو رہا ہے, یہ سب کھیل رہے تم ہی کھیل. تو اس بچے نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بہلول کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار دنیا میں پیدا کیا ہے, ہم دنیا میں بیکار پیدا کیے گئے ہیں, ہماری کوئی پرسنالٹی, ہماری کوئی ویلیو بھی ہے کہ نہیں ہے. جیسے بہلول تو پڑھے لکھے تھے, جیسی آیت پڑھی تھوڑا سمجھ گئے کہ اس بیٹے کے دل میں آخرت کی فکر ہے, آخرت کی چنگاری ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا میں انسان کو اپنے عبادت کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے پیدا کیا. تو روتا روتا کہا کہ بیٹا اصل وجہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کیا بہلول کیا بتاؤں, جب میرے گھر میں میری ماں چولہا جلاتی ہے تو چولہا جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے, پھر اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے, تب جا کر آگ کی پٹی جلتی ہے. میں ڈرتا ہوں اس بات پہ قیامت کے دن اللہ بھی اپنی جہنم کو جلائیں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ جب جہنم کو جلائے اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالیں, پھر اس کے بعد بڑوں کو ڈالیں. تصور اور سوچو اس بچے کے دل میں آخرت کی اتنی فکر ہے کہ ماں کو لکڑی جلاتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل کر رہا ہے کہ کہیں آخرت میں ہم بچوں کو سب سے پہلے نہ جلایا جائے. اللہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ انسان کے دل میں یہ ہوگا کہ مجھے زندگی کا حساب دینا ہے, اچھے اور برے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے. تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی برا نہیں کرے گا, کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, گناہ والے عمل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی